آپ کی ایڈ آتی تھی تو وہ چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی. آپ کی پسندیدہ ایڈ کون سی تھی جس میں میں کہتا ہوں کہ بیگم میں دوسری شادی کر رہا ہوں, کٹ ہوتا ہے اور میں کھڑکی سے 2 منزلہ بلڈنگ سے نیچے گرتا ہوں آگے. میں نہیں گرا تھا ویسے. عدیل ہاشمی کے نام کے ساتھ فیض صاحب کا نام لگنا عدیل ہاشمی کے لیے کتنا مشکل ہے؟ وہ سوچ سوچ کے قدم رکھتے ہیں. بہت زیادہ, کبھی کبھی قدم ڈگمگا جاتے ہیں. کچھ یادیں ہیں؟ ایکٹرز بہت آیا کرتے تھے, سنگرز سیاستدان بہت آیا کرتے تھے, رائٹرز بہت آتے تھے, سرکاری افسر چھپ چھپ کے آتے تھے. صرف برٹش آرمی میں بھی رہے. کہ ایک آدھ ساتھی نے کہا کہ اب تو تم کرنل مان گئے ہو, برٹش آرمی ہے تو اس میں تو بہت عیاشی ہے, تو لگے رہو بس. ان کا یہ تو ایک مقصد تھا نا, وہ پورا ہو گیا. تو پھر ریزائن فرام دی آرمی امیڈیٹلی آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار. علامہ صاحب کے ساتھ فیض صاحب کا کیسا تعلق تھا؟ فیض صاحب نے ساری عمر علامہ صاحب کو اپنا استاد کہا, اور کبھی کبھی کوئی لوگ جب کہا کرتے تھے کہ نہیں آپ علامہ صاحب سے بڑے شاعر ہیں, تو فیض صاحب ہمیشہ اس بات کو رد کرتے تھے. فیض صاحب کو کاکروچ اور چھپکلی سے بہت ڈر لگتا تھا. میری اماں کو بھی لگتا ہے, اور اماں نے اپنے ابا سے ہی لیا ہوگا. اس وقت حبیب جالب بھی ایک بڑے شاعر تھے. ان کی شاید غزلیں اگر کوئی اور گاتا اس طرح کے کوئی بڑے نامور سنگرز گاتے تو شاید وہ فیض صاحب سے بڑے شاعر بن جاتے. فیض صاحب کو شمار تو تاریخ کے جو عظیم شعراء ہیں وہ جیسے مرضی ترتیب آگے پیچھے کر لیں, لیکن وہ اوپر کے 5-7 میں ہو جائے گا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ حبیب جالب عظیم شاعر نہیں ہے؟ ہاں, میں تو کوئی اسکالر اردو کا نہیں ہوں, لیکن ایک چلو اس کے بارے میں رائے وہ عظیم شاعر نہیں ہوں. سلام, خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ سما پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ پی ٹی وی کا زمانہ ہے کہ جب یو فون کی کمرشل آتی تھی تو ساروں کے چہروں پہ اچانک سے مسکراہٹ آ جاتی تھی, اور پھر اس کے بعد ایک ایسی شخصیت جو کہ فیض کی روایتوں کے امین, اور ڈراماز ایسے کہ 3/3 لوسی کا کریکٹر جو سب کے دل کو بھا لیتا تھا. اور پھر ایک ایسا ٹائم آیا جب وہ بولتے تھے تو ہم سارے چپ کر کے سنتے تھے فیض میلے کے دوران. کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو الفاظی دی. جناب عدیل ہاشمی صاحب, سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بہت بہت خوب, اور بہت شکریہ بلانے کا, اس موقع کا بہت بہت شکریہ. اور آپ بھی اچھا بولتے ہیں سر. جب بھی ڈرامہ لگتا تھا ویسے تو بہت ہی برا لگتا تھا جب ایڈ آتی تھی, لیکن جب آپ کی ایڈ آتی تھی تو وہ چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی, چاہے بڑا ہو چھوٹا, وہ کہتا تھا یار کیا یہ ایڈ ہے. آپ کی پسندیدہ ایڈ کون سی تھی؟ یار 1 2 3 نکالنا ہم نے نہ جانے کتنے کیے, درجنوں یا شاید سینکڑوں ہی کیے ایڈ, تو 1 2 3 تو نہیں نکالنے چاہیے اس میں. لیکن جو پورے کا پورا تجربہ تھا, جب بھی میں سوچتا ہوں کہ ہم نے جو ایڈز کیے تو جو کچھ ہم نے مغز ماری اور ہنسی مذاق کیمرے کے آگے تھا اس سے 10 گنا کیمرے کے پیچھے ہوا کرتا تھا. اور جب پیک اپ ہو جاتا تھا اور ہم جاتے تھے کمروں میں یا ہوٹل میں, تو تب جو ہوتا تھا وہ اور ہی لطف آتا تھا. تو وہ دور ایسا تھا ہمارا آپس میں کہ مجھے وہ یاد تو خیر نہیں آتا, لیکن مجھے یہ ضرور ہے کہ بہت میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسا موقع ملا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو چلو باہر بھی یادگار ہو گیا, لوگ یاد کریں, اچھا لگتا ہے, لیکن ہمارے لیے وہ بہت یادگار تھا. تو اس میں سے کوئی 1 2 3 اشتہار چوز کرنا ہی تو بہت زیادتی ہوگی. نہیں, کوئی ایسی جو آج بھی سامنے آتی ہے تو بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا کیا تھا. ساری ایسی ہیں کہ بے ساختہ شرمندگی بھی ہوتی ہے کیا کیا تھا, لیکن اس سے کہتے ہیں معصومیت کی دلیری. تب ذرا معصوم تھے ہم تو دلیر ذرا زیادہ تھے, پھر جب تھوڑا ہوش آ جائے نا تو انسان پھر تھوڑا سا گھبراتا بھی ہے. لیکن اس میں ایک جو مجھے آپ کے اس ذکر سے یاد آ گیا, وہ ایک دوسری شادی کا ایک تھا جس میں میں کہتا ہوں کہ بیگم میں دوسری شادی کر رہا ہوں, کٹ ہوتا ہے اور میں کھڑکی سے 2 منزلہ بلڈنگ سے نیچے گرتا ہوں آگے. تو وہ میں نہیں گرا تھا ویسے ایکچولی, وہ حقیقت میں ہاں اسٹنٹ مین انہوں نے کیا تھا. میں نے کہا یار یہ تو موقع اتنا اچھا ہے, جو اسٹنٹ مین کرے گا تو میں کرتا ہوں. تو انہوں نے رسی سے باندھ کے تو وہ پھر میں ہی گرا. گھبراہٹ ہوئی تھی شروع میں؟ گھبراہٹ تو بہت ہوئی تھی, لیکن اس سے پہلے ہم ایک جہاز سے گرنے والا اشتہار کر چکے ہوئے تھے جو سب سے پہلا تھا, جب جہاز کی کھڑکی وہ دروازہ کھولتا ہے. وہ تو اوریجنل نہیں تھا. وہ بھی اوریجنل تھا, مطلب جہاز سے تو نہیں گرے تھے, مطلب وہ ایک موک تھا, لیکن وہ کوئی 40-50 فٹ سے ہم گرے تھے میں اور میکال. وہ پہلا تجربہ تھا اسٹنٹ کرنے کا یا اونچائی سے گرنے کا. اس وقت تو جان نکل گئی تھی, لیکن اس وقت اسٹنٹ مین بھی کوئی نہیں تھا, اور وہ بالکل پہلا اشتہار تھا یو فون کا جو ہائی بجٹ ایڈ سے بالکل پہلا. تو وہ کوئی 40-50 فٹ اوپر ہمیں انہوں نے باندھ کے وہ لے گئے, اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ زندگی اور میں نے نیچے دیکھا تو موت کے بیچ میں ایک پتلی سی ایک رسی ہے, بس چھوٹی سی ایک تار سی ایک ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار اگر یہ ٹوٹ جائے, اور وہ پاکستان سے باہر ہوا تھا کہ اگر پاکستان میں ہوتا نا تو یہ ضرور ٹوٹتی, کیونکہ کوئی نہ کوئی کاریگر نے کوئی نہ کوئی پیچ غلط کسا ہوتا. تو ایک کانفیڈنس تھا, لیکن پھر بھی 50 فٹ اوپر آپ صرف ایک باریک سی تار سے بندھے ہوئے ہیں. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تقریباً ہمیشہ کے لیے جو اونچائی کا خوف ہے وہ نکل گیا میرے اندر سے. تو چھت وت پہ مجھے اب ڈر ور نہیں لگتا. تو اس کا مطلب کہ آپ کو پھر ایک تو مل گئی ایڈ کی پیمنٹ, اور دوسری آپ کو اسٹنٹ مین کی پیمنٹ بھی مل گئی.
نہیں وہ پیمنٹ نہیں ملی, لیکن خوف نکل گیا. نہیں خوف نکلا, پیسے بھی آگے نا. وہاں وہ بھی پیمنٹ ہی ہے. ویسے یہ جتنی بھی اس وقت پاکستان میں ایڈز ہو رہی تھی, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی مہنگی ایڈز میں اس کا شمار ہوتا ہوگا. مجھے باقی ایڈز کا بجٹ نہیں پتا, لیکن مہنگے ایڈز تھے, بہت سستے نہیں تھے. اور شاید ان کی کامیابی کی ایک وجہ یہ تھی کیونکہ جو بجٹ میں جب آپ ایک چیز دکھاتے ہیں اس کا ایک گرینڈیور ہوتا ہے, اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے ایک بڑا سا سیٹ ہے یا کوئی شادی ہو رہی ہے تو اچھی شادی ہو, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. ورنہ اگر ہم یہی باتیں سڑک پہ کر دیتے یا کسی دیوار کے آگے تو اس کا امپیکٹ نہ آتا. تو وہ ایک امپورٹنٹ بات تھی. ویسے کبھی کسی نے آپ کو کہا یار تواڈے کہتے میں سم لے لی تو ہن سگنل نہیں آ رہے؟ ہزاروں لوگوں نے یہی کہتے تھے. ہزاروں نے. تو آپ کیا کہتے تھے؟ کچھ نہیں کہتے بس. اور کیا آپ کہتے ہوں گے میرے بھی نہیں آ رہے. سیم بھائی. بھائی ہم نے تو اشتہار بنایا. اب وہ اگر کوئی کمپنی کی کارکردگی اچھی یا بری ہے وہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اشتہار اچھا بنے اور لوگ کنونس ہو. ہمارا اتنا کام ہی ہے. اچھا سر, جب بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے نا تو وہ جب باہر نکلتا ہے, جب پہلا بندہ ملتا ہے نا, میں تو اوتھے دیکھا سی, تو آپ کو جب پہلا بندہ ملا کہ سر میں نے آپ کو فلاں سم کی مشہوری کرتے ہوئے کمرشل میں دیکھا, تو کیسی فیل کی اور کیا کہا تھا اس نے؟ ایک تو اب تو خیر بہت کم ہو گیا ہے الحمدللہ, کیونکہ جین زی اب آ گئی ہے تو جین زی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے پرانے کام کیا تھے. تو اب یہ سلسلہ بہت کم ہے. 5-7 سال پہلے تک بہت زیادہ تھا. نہیں میں کہہ رہا ہوں پہلی مرتبہ اب آپ نے سم کی ایڈ کر لی ہے اور وہ ٹی وی پہ آ گئی ہے, پی ٹی وی پہ ایک ہی چینل ہے. خدا جانے پہلی دفعہ کون ملا, کب ملا, اس بات کو 15 سال ہو گئے. لیکن 1-2 دفعہ کوئی یادگار جس کو جگت کہتے ہیں وہ ہوئی تھی. ہم دبئی میں تھے, کوئی کام کر رہے تھے تو کسی ریسٹورینٹ گئے, تو وہاں پہ کوئی دیسی سرورز تھے وہاں پہ. تو اب وہ کھانا سرو کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کچھ جو لوگ تھے وہ کچھ پرتکلف لوگ تھے, کچھ انڈینس تھے, کچھ دبئی کے لوگ تھے. تو کھانا سرو ہو رہا ہے تو وہ دیسی تھے جو سرو کر رہے ہیں. تو ایک نے دوسرے کو بلا لیا اور وہ ساتھ ہی کھڑا ہو گیا آ کے. تو مجھے دیکھ کے وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ اس کو پہچانتے ہیں آپ؟ اب وہ جو میری میز پہ لوگ ہیں جو وہ بھی ایک دم متوجہ ہو گئے کہ یہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں, یہاں کیوں آ گئے, ہم تو کھانا کھا رہے ہیں. تو دوسرا انڈین تھا, اس نے کہا نہیں. تو اس نے پہلے نے اس کو بتایا کہ یہ پاکستان میں وقفوں میں آتا ہے. اب وہ میں نے سمجھایا کسی کو کہ یہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ایک بندہ وقفوں میں آتا ہے, کہ شاید ٹوٹ کے آتا ہے یا پہلے بازو آتا ہے اس کا, پھر گردن آتی ہے اس کی, تو کہ وقفوں میں آتا ہے. تو یہ ایک یونیک بات تھی کسی کے تعارف کے لیے. کوئی شخص ہے وہ ٹی وی پہ آتا ہے یا فلموں میں آتا ہے, ایک شخص ہے وہ وقفوں میں آتا ہے. تو یہ مجھے اس بات کو بہت سال ہو گئے, پھر مجھے یہ ایک جملہ یاد ہے کسی کا. سر مجھے وہ بڑی پسند تھی جب وہ گدا لینا ہوتا ہے اور گدھا آ جاتا ہے, وہ بڑی مزے کی تھی. تو سر سب سے زیادہ بونڈنگ کس کے ساتھ تھی, میکال کے ساتھ یا فیصل قریشی کے ساتھ؟ نہیں فیصل کے ساتھ تو تھی, اور بہت پہلے سے تھی. میکال سے تو ملاقات بھی اس وقت ہی ہوئی تھی, اس سے پہلے تو ہماری ملاقات نہیں تھی. لیکن فیصل کے ساتھ تو میری ملاقات کالج کے زمانے کی تھی, 3/3 سے بھی پہلے کی. تو فیصل کے ساتھ تو تھی, اور جواد کے ساتھ بھی بہت پہلے سے تھی. سر ڈرامہ انڈسٹری میں آپ آئے تو آپ کے جو نانا ہیں فیض صاحب, ان کے ہاں تو وہ بڑے ایک سیریس اور انقلابی شخصیت. جب آپ ڈرامہ میں آئے تو کسی نے کہا کہ یار آپ کے نانا تو اتنے بڑے شخص تھے, اتنا بڑا کام کیا ہے انقلابی, اور آپ یہ کس کام میں آ گئے؟ کچھ ایسا سننے کو ملتا تھا؟ نہیں ایسا سننے کو تو نہیں ملا. اور پھر کوئی شرط تو نہیں ہے کہ ایک خاندان میں ایک شعبے میں اگر کوئی شخص نامور ہے تو باقی اسی شعبے میں ناموری کی کوشش بھی کریں. پھر کہیں کہیں کاتب تقدیر نے لکھا ہوتا ہے کچھ, وہ تقدیر کا جو لکھا ہوتا ہے وہ پھر پورا ہی ہوتا ہے. تو ایک تو مجھے اس کے اوپر بہت ایمان ہے اس بات پہ کہ وہ رستہ آپ تو کرتے ہی ہیں جو بھی آپ کی تدبیر ہے, لیکن کچھ لکھا بھی گیا ہوتا ہے آپ کے لیے. تو آپ بہت ٹکریں مار لیں تو جو لکھا گیا اس نے تو پورا ہونا ہی ہے. پھر آپ بھی کریں کوشش, ظاہر ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلیں. تو وہ بھی کیا. لیکن مجھے کوئی یہ کوئی متضاد یا متصادم چیزیں نہیں ہیں. وہ جو ایک انقلابیت ہے اس کا مطلب صرف سیاسی انقلاب تو نہیں ہے. اگر آپ صرف اپنے اندر انقلاب لا سکیں, صرف اپنے اندر, تو وہ بھی انقلاب تو ہے. وہ سڑکوں کا یا سیاست کا, معاشرے کا, وہ تو بہت ہی بڑے لوگ ہیں جو وہاں جاتے بھی ہیں, وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. ہم تو عام لوگ ہیں, میں تو عام آدمی ہوں. تو وہ ہمارا کام تھوڑی ہے. وہ خدا نے بہت بڑوں کو وہ لکھا ہوتا ہے ان کی قسمت میں کہ بھئی یہ. باقی تو جو عام شہری ہیں ان کو تو اپنے روزگار ہے یا اپنی زندگی ہے, معاملات زندگی ہیں, کاروبار ہے, بال بچے ہیں, ادھر توجہ دینی ہوتی ہے. وہ بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے, بالکل وہ بھی بہت کام ہوتا ہے. سر پہلی محبت کس ایج میں ہوئی تھی آپ کو؟ ایج تو پتہ نہیں, کلاس 2 تھی. تو 2 کلاس میں 6, 7, 8 سال کا ہوں گا میں. آگے نہیں بتاؤں گا. ہم آگے, اور اس کے بعد محبت کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. نہیں 2 سال کی, دوسری کلاس میں محبت, اس وقت آپ کی ایسی 7 سال. تو پھر کیا ہوا اس محبت کا؟ 7 نہیں تو 8 ہوگی. 8 سال. تو کیا مار پڑی, کیا ہوا,
کیا ہوا اس آپ کے نے بعد؟ پوچھا محبت کب ہوئی, آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ محبت آپ نے پکڑی کب اظہار گئی. کیا محبت کا؟ نہیں اظہار نہیں کیا. تو پھر جو شادی ہوئی تھی بس وہ لو میرج؟ کرن جوہر کی یک طرفہ محبت تھی. اصل عدیل ہاشمی کے نام کے ساتھ فیض صاحب کا نام لگنا عدیل ہاشمی کے لیے کتنا مشکل ہے؟ کتنا وہ سوچ کے قدم رکھتے ہیں, بات کتنا سوچ کے کرتے ہیں؟ مشکل کتنا ہے؟ بالکل مشکل نہیں ہے. کتنا سوچ کے قدم رکھتا ہوں, بہت زیادہ, ہر وقت. اس کے باوجود کبھی کبھی قدم ڈگمگا جاتے ہیں, لیکن بہت زیادہ. کیا اس کی وجہ سے کبھی کوئی کانسیکوینسز بھی فیس کرنا پڑے کہ یار فیض صاحب کا نواسا ہے, دیکھو کیا کر رہا ہے؟ کوئی ایک آدھ دفعہ تو ایسے ہو جاتا ہے, انسان غلطی کا پتلا ہے, کوئی نہ کوئی سرزد ہو جاتی ہے غلطی ایسے. لیکن اگر 100 دفعہ کچھ میں کہوں تو اس میں سے کوئی 99 دفعہ میں احتیاط برتتا ہوں, اور ایک آدھ دفعہ بے احتیاطی ہوتی ہے میری. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس بھار کو محسوس کرتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کسی معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود ہی یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے حتی الامکان ہم ثقافت کے یا تہذیب کے ایک چھوٹے سے, علم بردار تو خیر بہت بڑا لفظ ہے, لیکن ہم اس فوج کے ایک سپاہی ہیں جو فوج تہذیب کی فوج ہے. میں فوج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں محاورتاً, تو اس میں ایک پیادہ میں بھی ہوں. تو اگر میں نے یہ طے کر لیا ہے شعوری طور پہ کہ ہاں بھی تہذیب اور تمدن اور محبت اور ایمان جو ہے ان کا ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے, تو پھر اگر کبھی کسی نے کوئی ترش بات کر دی ہے, کوئی بدتمیزی کر دی ہے, کوئی کیچڑ اچھالا ہے, تو میں یہ نہیں کر سکتا. اور میں یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتا کہ چونکہ تم نے کیے تو میں بھی کر رہا ہوں. میرے پاس یہ بہانہ نہیں ہے, میں نے خود ہی اپنے آپ کو یہ بہانہ نہیں دیا. سر فیض صاحب کے ساتھ آپ کا کتنا وقت گزرا ہے؟ 11.5 سال. 11.5 سال زندگی کے پہلے 11.5 سال. تو کیسا آپ کا پیار اور رشتہ تھا, محبت والا؟ نو ڈاؤٹ. اور نانے اور پوتے کا تو ویسے بھی بڑا پیار والا رشتہ ہوتا ہے. کچھ یادیں ہیں بچپن کی؟ ہاں یادیں ہیں, کچھ کم اس لیے ہیں کہ وہ زمانہ تھا, پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری دور تھا ہمارے محبوب ضیاء الحق کا. تو چونکہ فیض صاحب کو آنے کی اجازت نہیں تھی, کیونکہ فیض صاحب جو تھے وہ غدار تھے اور ملک کے لیے بڑے خطرناک تھے, اور تو اس لیے ضیاء الحق نے یا حکومت وقت نے کہا کہ آپ پاکستان نہ ہی آئیں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ ورغلا دیں قوم کو, جو کہ فیض صاحب نے ورغلایا بعد میں. اس سے پہلے بھی ورغلاتے رہے. تو اس لیے وہ بہت کم دنوں کے لیے سال میں پاکستان آتے تھے, کچھ 2, 4, 5 دنوں کے لیے. تو وہ جب آتے تھے تو چونکہ اتنے کم وقت کے لیے تو ایک جشن سا ہوتا تھا. تو مجھے وہ یاد ہے. تو جس طرح بھی پچھلے سال بلکہ اسی سال جب بسنت ہوئی لاہور شہر میں, تو جیسے میلا چراغاں ایک ہوتا ہے کہ ارے پورا شہر کیا پورا ملک جو ہے اس کی توجہ, تو اس طرح ہوا کرتا تھا لاہور شہر میں کہ فیض صاحب آ رہے ہیں پورے شہر میں. کون سی اہم شخصیات جو جیسے فیض صاحب آتے تھے وہ آ جاتی تھی؟ کچھ تو فوت ہو چکی ہیں, کچھ اگر میں نے نام لیا تو وہ بزرگ ہو گئے ہیں, وہ کہیں ڈالا ہی نہ آ جائے ان کو لینے کے لیے. لیکن اس وقت نامور سب. آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی فیض صاحب کا نام لینے سے ڈالا آ جاتا ہے؟ نہیں آئے گا, کیونکہ اگر آتا ہوتا تو فیض میلہ اتنے عرصے تک نہ چلتا. نہیں وہ یہ اس بات سے میں بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے جب سے فیض فیسٹیول کی ہے تو, اور اس وقت سے ہم نے کوئی 3.5 حکومتیں دیکھ لی ہیں فرق سی, اور ظاہر ہے بالکل فرق حکومتیں, لیکن انہوں نے ہمیشہ بہت سپورٹ کیا ہے. سو ہم نے اب بالآخر ملک کی سطح پہ اون کر لیا ہے فیض صاحب کو. لیکن اس زمانے میں ایکٹرز بہت آیا کرتے تھے, سنگرز جو اس وقت کے سنگرز کوئی عام سنگرز تو تھے نہیں. روشن آرا بیگم تھیں, میڈم تھیں, فریدہ خانم تھیں, محمد علی اور زیبا. سیاستدان بہت آیا کرتے تھے, رائٹرز بہت آتے تھے, سرکاری افسر چھپ کے آتے تھے اس زمانے میں کہ کہیں اطلاع نہ ہو جائے وغیرہ. سو وہ ایک فیسٹیوٹی ہوا کرتی تھی. میڈم نور جہاں صاحبہ وہ تو خیر آتی ہی تھیں, وہ تو بالکل وہ تو ہماری فیملی کی طرح, وہ بھی ان کے خاندان اب تک. تو بہت میلہ تھا, وہ بہت میلہ تھا. نہیں کوئی بچپن کی یاد, کبھی وہ ڈانٹا بھی انہوں نے آپ کو؟ نہیں سوال, انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں ڈانٹا آج تک زندگی میں. میری اماں اور خالہ کو بھی کبھی نہیں ڈانٹا. میں تو ان کے ساتھ شطرنج کھیلتا تھا. اچھا, مجھے چیس کا شوق تھا, ان کو بھی شوق تھا. کبھی میچ بھی ہوتا تھا؟ تو شطرنج اور کیسے کھیلتے ہیں؟ نہیں ایک تو ہوتا نا سکھانے والا, نہیں میچ ہوتا تھا. کون جیتا تھا؟ میں جیتا تھا. اور کون ہمیشہ؟ ہاں وہ شریف آدمی تھے. وہ کہتے ہوتے کوئی نہیں یار, میں تھا چھوٹا بچہ, نواسا ہے کہ دل نہ ٹوٹ جائے. تو یہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا تھا. کبھی ایسا ہوا مشکل میچ انہوں نے کہا یار آج نہیں تم جیت پاؤ گے؟ نہیں اتنا مجھے یاد نہیں ہے, کیونکہ ایک تو وہ تھے بہت کم گو, کہ وہ آپ کی طرح زیادہ نہیں بولتے تھے. چیٹنگ کرتے تھے آپ, اس کا مطلب؟ یہ تو بالکل ہی مطلب نہیں اس کا. آپ نے میری اس بات کا یہ مطلب کیسے نکالا؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ سادہ ہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے تو جیتے ہوں گے نا. آپ نے بڑے اوکے سیاستدان بننا ہے, آپ کا بہت ایک روشن مستقبل ہے سیاست میں. سو ہم شطرنج کھیلتے تھے,
اور چونکہ ملنے والے بہت آتے تھے تو مجھے اس بات سے، اور ظاہر بچپنا تھا تو کوفت ہوتی تھی کہ لوگ ملنے آ گئے ہیں اور مجھے وقت نہیں مل رہا. لیکن شام جو ہوتی تھی ان کی، وہ ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے تو اماں ابا کے ساتھ ہی ان کی شام اکثر گزارا کرتی تھی. اور گفتگو ہوتی ہوگی. میں تو 10-11 سال کا تھا تو میں بس نکر پہن کے، ٹی شرٹ پہن کے ایسے بس زمین پہ کہیں بیٹھ جایا کرتا تھا. اور مجھے 2-3 امیجز مجھے یاد ہیں. اقبال بانو بیٹھی ہوئی ہیں صوفے پہ ساڑی پہنے، ابھی ہم دیکھیں گے گایا نہیں تھا انہوں نے، اور ایسے زمین کے اوپر اعتزاز احسن بیٹھے ہوئے ہیں. جوان تھے اس وقت تو وہ، خیر اب بھی جوان ہے وہ، اینک وہی تھی ان کی، بال سیاہ تھے، اور وہ پھر بول کے لب آزاد اور آج بازار میں اور یہ وہ سناتے تھے. اور ایسے محفل میں لوگ اشش کرتے تھے. جو فیض صاحب کو خود بھی یاد نہیں تھی چیزیں، وہ اعتزاز احسن کو سب یاد ہوا کرتی تھیں. اوکے، دیٹ آئی ریمبر. ایسے گرویدہ تھے. ہاں وہ مجھے یاد. سر کوئی اشعار جو فیض صاحب نے آپ کو یاد کروائے ہوں؟ نہیں، جو ان کی موجودگی میں آپ نے سیکھے ہوں؟ سیکھے تو میں نے بہت سارے، ان کی موجودگی میں بھی اور غیر موجودگی میں بھی، لیکن انہوں نے کچھ یاد نہیں کرایا. اصل شاعر جو ہے وہ کسی کو یاد تھوڑی کراتا ہے اپنے. کوئی ایسا ان کا شعر جو آپ ان کو سنایا کرتے تھے، ان کو اچھا لگتا تھا کہ نواسا سنا رہا ہے؟ اس وقت یہ شعور نہیں تھا. اور یہ جو شاید مجھے اندیشہ اس بات کا کہ شاید آپ نے دور حاضر کے شاعروں کو دیکھا ہے کہ جن کو کچھ کو اپنی تشہیر یا اپنے آپ کو سینٹر سٹیج رکھنے کا شوق ہے، کہ جس سے کوئی شاعر جو ہے وہ کسی کو اپنی فیملی میں کسی کو اپنے شعر یاد کرائے یا اس سے اپنے شعر سنیں. یہ فیض صاحب جو تھے وہ بہت ہی قداور شخصیت تھے. وہ بالکل ایسے معاملوں میں نہیں پڑھتے تھے کہ میرا شعر سناؤ یا یہ شعر یاد کر لو، بالکل بھی نہیں. سر یہ برٹش آرمی میں بھی رہے؟ جی، سیکنڈ لیفٹیننٹ، کرنل تک. اس کے بعد پھر وہ پاکستان جب آئے تو انہوں نے سارا کچھ چھوڑ دیا؟ نہیں، اس سے پہلے ہی وہ برٹش آرمی میں وہ جوائن کیا جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی. تو پھر ایک دم سے ان کو خیال آیا اور ان کے کچھ ساتھیوں کو کہ بھئی اس وقت جو ہے وہ پہلا کام یہ ہے کہ جو نازیزم اور فیشزم ہے یورپ میں جرمنی کی طرف سے، اس میں ساتھ دینا چاہیے ایلائز کا. اور ایلائز میں ایک برٹش آرمی بھی تھی، تو ان کا ساتھ دینا چاہیے. جب یہ جنگ ختم ہو جائے، کیونکہ یہ جنگ زیادہ بڑی ہے، جب یہ جنگ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر ہم وہ دوسری جنگ دوبارہ شروع کریں گے. تقریباً ایسے ایک لحاظ سے کہ جیسے گھر میں اگر کوئی کسی بارے میں لڑائی ہو رہی ہو اور کوئی باہر سے حملہ کر دے تو گھر والے کہتے ہیں پہلے اس کو تو باہر نکالو نا، پھر آپس کے معاملے طے کریں گے. تو انہوں نے جوائن کی برٹش آرمی. اور پھر جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو ان کے ایک آدھ ساتھی نے کہا کہ اب تو چونکہ تم کرنل بن گئے ہو اور اب آرمی ہے اور برٹش آرمی ہے تو اس میں تو بہت عیاشی ہے، تو لگے رہو بس، کیونکہ پیسے بھی ہیں اور رینک بھی ہیں اور گھر بھی ملیں گے اور تنخواہ. ان کا یہ تو ایک مقصد تھا نا، وہ پورا ہو گیا. تو پھر ہی ریزائن فرام دی آرمی امیڈیٹلی آفٹر دی سیکنڈ ورلڈ وار. سر راول پنڈی سازش، جس کے بعد انہیں آفیشلی کہا گیا کہ فیض صاحب غدار ہیں، یہ اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا جو تختہ ہے وہ الٹنا چاہتے ہیں. تو کیا واقعی جو فیض صاحب تھے وہ چاہتے تھے کہ لیاقت علی خان وزیر اعظم نہ رہیں؟ 10-12 لوگ تھے جس میں فیض صاحب تھے. تو ایک میٹنگ بلائی گئی اور ایک جرنیل ہی تھے اس زمانے کے، نام نہیں لینا چاہیے ویسے تو ریکارڈ کے اوپر ہی ہیں، وہ اور ان کی بیگم بھی تھیں. اور انہوں نے 2-4 کچھ اور افسروں کو اور کچھ سول سوسائٹی کے لوگوں کو، جس میں ایک سجاد ظہیر صاحب بھی تھے، فیض صاحب کے دوستی تھے، ان کو بلایا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں تو کیا ہمیں جو سول سوسائٹی ہے وہ اس میں سپورٹ کرے گی. تو سول سوسائٹی کی نبض پہ فیض صاحب کا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ صحافت کرتے تھے پاکستان ٹائمز میں. ان کا بالکل آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی اور ہم بھی سپورٹ نہیں کرتے، اور آپ کو کوئی جمہوری قوت جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی اس میں، یہ جو آپ ایکٹ کر رہے ہیں. تو ختم ہوگی بات. پھر اس کے کچھ ہفتے مہینے گزر گئے تو وہاں پہ کوئی صاحب تھے، انہوں نے جا کے کہیں مخبری کر دی، اور ایسی کے گورنر کو جس کو بھی تو وہ جب ایسی مخبری ہو جائے اور ابھی ریاست نئی نہیں ہو اور ریاست ڈگمگائے تو ریاست جو ہے وہ اس کو پیرانوئڈ ہو جاتی ہے اس بارے میں. تو انہوں نے کافی عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، انہوں نے کہا اچھا کون کون تھا، فلاں 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 فلاں، اور سب کو پکڑ لو. تو سب کو پکڑ لیا انہوں نے، تو ڈال دیا. اب چونکہ کیس ہی کوئی نہیں ہے، کوئی گفتگو کے اوپر کوئی قانون تھوڑی ہے. میں آپ سے کہوں کہ اچھا یار کیا خیال ہے بینک کو لوٹیں، آپ کہیں نہیں یار اچھا آئیڈیا نہیں ہے اور ہم گھر چلے جائیں. تو بھئی اس گفتگو کے اوپر تو کوئی قانون نہیں ہے نا. گفتگو کی اور طے ہوا کہ ہم نے نہیں کرنا، ہم گھر چلے گئے. تو وہ تو بینک لوٹنے کے اوپر کوئی قانون ہوگا نا، یا کوشش کے اوپر قانون ہوگا، گفتگو پہ تو نہیں ہوگا. باہر صورت نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا قصور تھا ان کا پھر؟ تو پھر جب وہ جیل چلے گئے، پھر کیسز چلتے رہے بہت سارے، پھر پتہ لگا کہ جی وہ یہ جو لا تھا یہ نل اینڈ وائڈ تھا، کوئی قانون ہے ہی نہیں. پھر وہ ریورس ہوا ظاہر ہے کہ سارا کا سارا کچھ، اور پھر سب کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد کیونکہ چھوڑنا ہی تھا اور کیا کرنا تھا.
اور اس کے بہت عرصے کے بعد پھر ان کو حکومت پاکستان کو یہ خیال آیا جو کہ چلو دے رہا ہے درست ہے کہ اچھا بھائی یہ تو ہیرو ہے ہمارے. پھر ان کو 1990-92 میں ان کے انتقال کے کچھ سالوں کے بعد پھر ان کو نشان امتیاز دیا گیا. تو یہ تو پرانی بات ہو گئی. لیکن اچھا سر، لاہور، ساہیوال، کراچی اور حیدرآباد 4 شہر تھے جہاں پہ انہوں نے جیل کاٹی. تو وہ ذکر کرتے تھے کہ سب سے مشکل جیل کہاں کی تھی؟ میرے خیال میں حیدرآباد کی تھی. وہ ذکر تو خیر نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے جو خطوط ہیں جو انہوں نے میری نانی کو اور امی اور خالہ کو لکھے میں، اس میں اگر ہلکا سا کچھ شائبہ ہے اس چیز کا تو وہ حیدرآباد کی جیل جو تھی وہ ذرا سخت. کیا وہاں تشدد زیادہ ہوتا تھا؟ نہیں، تشدد تو نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ موسم ایسا تھا وہاں پہ، کیونکہ اندرون سندھ کا جو موسم تھا گرمی کا خاص طور سے، وہ ذرا مشکل تھا. اور پھر وہ چونکہ حیدرآباد دور بہت تھا لاہور سے، تو پھر یہاں سے کسی نے کہ ملنے جانا ہے تو بہت دشواری ہوا کرتی تھی. تو ملاقات میں تاخیر بہت ہوا کرتی تھی. ساہیوال بھی قریب ہے، لاہور تو قریب ہی ہے، تو وہ بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوتی تھی اپنے کسی محبتی سے. پھر قید تنہائی تھی وہاں پہ کافی عرصہ، تو یہ ذرا سی مشکلات تھیں. تو کون کون سے اشعار انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے لکھے؟ 2 کتابیں ان کی جو ہیں، ان کی اگر آپ فہرست دیکھیں جو کتابیں ان کی 6-7 ہیں، اس میں سے جب وہ ترتیب دیں تو دست صبا اور زندہ نامہ کا بہت کچھ انہوں نے وہیں لکھا تھا. سر، ایک دفعہ وہیکل نہیں تھی جو کہ پریزن وین ہوتی ہے، تو انہیں تانگے پہ لے کے گئے، تو انہوں نے آج بازار میں ایک نظم بھی لکھی. اگر موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، سنا دیجیے. وہ ان کے دانت میں درد تھی تو انہوں نے گزارش کی. تو اس زمانے میں جو جیلر ہوا کرتے تھے وہ کچھ رحم دل تھے، اور جو اس زمانے میں سیاسی قید میں لوگ ہوا کرتے تھے ان کی صحت کا خیال کیا جاتا تھا، تو ان کو دے دیتے تھے کوئی طبی امداد. تو وہ ڈاکٹر کے پاس ایک دفعہ گئے تو ڈاکٹر جو تھا وہ ان کا مداح تھا، تو ڈاکٹر نے بہانے سے ان کو اکثر بلانا شروع کر دیا کہ کل بھی آ جائیں، اگلے ہفتے بھی آ جائیں، کہ ملاقات ہی ہو جاتی ہے فیض صاحب سے. وہ ایک دفعہ یہ ہوا جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ وین نہیں تھی، تو وہ ٹانگے کا بندوبست کر دیا. اب ٹانگے پہ جا رہے ہیں تو ابھی گئے ہی ہیں. اب ظاہر ہے وہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہتھکڑیاں بندھی ہوئی ہیں اور کھلا ٹانگا ہے. تو ظاہر ہے جو ایک شریف آدمی ہے، دل کا جو شاعر ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ میں بیڑیوں میں ہوں، تو لوگوں نے پہچان لیا. اور پہلے ایک نے پہچانا، پھر دوسرے نے، پھر 5ویں نے، پھر 10ویں نے، پھر جمع غفیر ساتھ چلنا شروع ہو گیا ٹانگے کے ساتھ. اب وہ یہ اس چیز کو پھر جب وہ ٹانگا پہنچا ڈاکٹر کے پاس، انارکلی لاہور کا ذکر ہے، تو وہ ایک پورا جمع غفیر لوگوں کا ایک پورا جھنڈ جا رہا تھا جیسے کوئی سیاسی جلسہ ہے. تو یہ چیز فیض صاحب کو بہت متاثر کیا اس چیز نے کہ لوگ ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، اور حالانکہ وہ ہتھکڑیوں میں اور بیڑیوں میں ہیں. پھر انہوں نے یہ نظم لکھی تھی، آج بازار میں پا بجولاں چلو. سنا دیجیے، کچھ اشعار سنا دیجیے اس کے. آج بازار میں پا بجولاں چلو، چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں. آج بازار میں پا بجولاں چلو، دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خوں بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو. حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی، تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی، ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے؟ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے؟ رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، ارے پھر ہم ہی قتل ہوا ہے یارو چلو. چلو. ارے واہ واہ واہ. سر، جیل میں وہ قرآن پاک بھی پڑھایا کرتے تھے قیدیوں کو، جی سچ ہے یہ؟ بالکل سچ ہے. اور وہ جو قیدی ہیں وہ بھی ایک فوجی افسر تھے، اور ابھی ایک آدھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. ینگ سے تھے وہ، اور بالکل یہ درست بات ہے. سر، علامہ صاحب کے ساتھ فیض صاحب کا کیسا تعلق تھا؟ کیونکہ وہ بھی جی سی میں پڑھے اور علامہ صاحب بھی جی سی میں. علامہ صاحب سینئر تھے فیض صاحب سے جی سی یونیورسٹی میں. فیض صاحب نے ساری عمر علامہ صاحب کو اپنا استاد کہا، اور کبھی کبھی کوئی لوگ جب کہا کرتے تھے کہ نہیں آپ علامہ صاحب سے بڑے شاعر ہیں، تو فیض صاحب ہمیشہ اس بات کو رد کرتے تھے، ہمیشہ، اور کہتے تھے کہ بالکل ایسے نہیں ہے، تم لوگ جاہل ہو، تمہیں علم نہیں ہے. یہ فیض صاحب کہتے تھے. اور پھر جب وہ سیالکوٹ سے، جہاں ان کا گاؤں تھا کالا قادر، وہاں سے جب لاہور آئے، غالباً 18-19 برس ان کی عمر ہوگی، تو انہوں نے علامہ صاحب سے کہا تھا کہ مجھے، اور وہ جانتے نہیں تھے، وہ ایک نوجوان بس ایک گاؤں سے ایک شہر آیا ہے اور اس کو کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے علامہ صاحب سے درخواست کی کہ آپ میرا لیٹر آف ریکمنڈیشن لکھ دیں تو مجھے آپ کے لکھے ہوئے خط کے اوپر داخلہ مل جائے گا. جو علامہ صاحب نے لکھا، اور اس کی بیسس کے اوپر فیض صاحب کو جی سی میں ایڈمیشن ملا. اور پھر
ایک مشاعرہ ہو رہا تھا طالب علموں کا GC میں, تو فیض صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. غالباً علامہ صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے, اگر نہیں تو وہاں موجود تھے کسی. تو جب فیض صاحب نے کچھ پڑھا تو روایت یہ ہے کہ علامہ صاحب نے ساتھ بیٹھے پرنسپل سے کہا کہ اے ینگ مین ٹو بی واچڈ. ارے اور اس کے بعد پھر جو علامہ صاحب کا جو نکاح نامہ ہے وہ فیض صاحب کا وہی نکاح نامہ بالکل فیض صاحب نے وہ نقل کیا تھا کہ بالکل ایسا ہی ہو, جو شرائط اس میں وہ اس میں بھی ہو. لیکن سر یہ علامہ صاحب اور فیض صاحب یوں محسوس ہوتا ہے, بلکہ کچھ لوگوں کا تاثر بھی ہے, ان کی ڈفرینٹ تھاٹس ہیں, لیکن فیض صاحب علامہ صاحب کی شاعری پہ تھیسس بھی کرنا چاہتے تھے, کچھ ایسا بھی تھا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن ہر شاعر کی تھاٹس تو فرق ہوتی ہیں. ہر شاعر کا جو اپنے اندر کا جو ایک لینڈسکیپ ہوتا ہے وہ بالکل فرق ہوتا ہے. ایسا بھی تھا کہ کوئی مشاعرہ تھا اور صدر محفل علامہ صاحب تھے اور فیض صاحب کو بھی مدعو کیا ہوا تھا, جب انہوں نے دیکھا کہ علامہ صاحب ہیں تو وہ اس مشاعرے سے واپس آ گئے. نہیں, لوگ پھر کچھ روایات بنا لیتے ہیں بعد میں. میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوا, کیونکہ علامہ صاحب کا انتقال ہو گیا تھا 1937 میں, اور فیض صاحب اس وقت 26 برس کے تھے. 38 میں ہاں. تو وہ فیض صاحب 26-27 سال کے تھے اس وقت تک. تو اس وقت تک ظاہر ہے کو بہت ناموری تو نہیں ہوئی ہوگی ان کی, تو ویسے بطور طالب علم یا شاگرد کہیں گئے ہوں گے. تو اس لیے ایسا کبھی ہوا کہ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. 1977 یا 78 میں جب علامہ صاحب کی 100 سالہ جشن ولادت تھی, تو اس وقت علامہ صاحب کا جو فارسی کا بہت سا کلام ہے جس کو پیام مشرق کہتے ہیں, تو فیض صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیا تھا. اور شاید یہ دنیا کی تاریخ میں بہت کم ایسی مثالیں ہوں کہ کسی عظیم شاعر کی شاعری کا ترجمہ ایک اور عظیم شاعر نے ہی کیا. یہ تو بہت ہی کم ہوا ہوگا دنیا میں. لیکن چونکہ ہم فارسی نہیں پڑھتے تو علامہ صاحب کے قریباً 60% اشعار جو ہیں ان سے ہم بے بہرہ ہیں, اور چونکہ الحمدللہ اب اردو بھی نہیں پڑھتے تو جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی نہیں جانتے ہم. لیکن اس قسم کے خزانے ہمارے پاس ہیں جس میں علامہ صاحب کی شاعری جو ہے وہ فیض صاحب نے ترجمہ کی ہو اردو میں فارسی سے, تو کیا کیا خزانہ ہوگا. اچھا سر, علامہ صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ ایک ریلیجیس پوئٹ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ علامہ صاحب کیسی تھاٹس تھی ان کی, کیا واقعی وہ ریلیجیس شاعر ہیں؟ میری تو نہ جرت ہے اور نہ منصب اور نہ بساط کہ میں کوئی کامنٹ کروں. میں صرف علامہ صاحب کی شاعری پڑھ سکتا ہوں, لیکن میری جرت نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی رائے کا اظہار کروں, کیونکہ کسی کی تعریف بھی کرنا کسی بہت ہی بڑی آدمی کی وہ بھی ایک رائے کا اظہار ہے. تو رائے کے اظہار کے لیے انسان کو کچھ پتہ ہونا چاہیے جو رائے کا اظہار کرے. تو علامہ صاحب کا جو مقام ہے, میری کوئی جرت ہے کہ میں کوئی کامنٹ بھی کروں تعریف کے زمرے میں بھی, تو میں اس پہ کامنٹ, کوئی اسکالر اردو زبان کا یا فارسی کا ہو ان سے آپ کامنٹ لیں اس کے اوپر. فیض صاحب کو کاکروچ اور چھپکلی سے بہت ڈر لگتا تھا. غالباً میری اماں کو بھی لگتا ہے, اور اماں نے اپنے ابا سے ہی لیا ہوگا. شاید کوئی قصہ بھی تھا, وہ واش روم میں آپ کی والدہ وہ کوئی چھپکلی یا کاکروچ تھا, انہوں نے بلایا اور فیض صاحب ان سے پہلے ڈر کے واپس ہو گئے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اس قسم کی باتوں کو پسے پردہ ہی رہنے دینے چاہیے, کچھ باتیں چھپی رہیں تو اچھا ہے. آپ کو ڈر لگتا ہے ابھی کاکروچ سے؟ نہیں, کچھ زیادہ نہیں. چھپکلی سے کچھ زیادہ نہیں. اوکے. نور جہاں صاحبہ سے فیض صاحب کا کیسا تعلق تھا؟ بہت محبت تھی ان کی, بہت نیاز مندی تھی. میڈم نور جہاں جو تھیں وہ ان کا ایک قصہ یہ ہے, اور جو یوٹیوب پہ انہوں نے خود سنایا ہوا, اس لیے یہ مستند بات ہے کہ ایک تو وہ جانتی نہیں تھیں فیض صاحب کو پہلے, تو انہوں نے فیض صاحب کی ایک نظم گائی. اس وقت فیض صاحب جیل میں تھے غالباً, اور وہ تھی مجھ سے پہلی سی محبت, جو کہ پھر ایک آئیکونک چیز بن گئی. اور غالباً میڈم نور جہاں کی طرز اپنی ہے اس کی غالباً. بہر صورت جو فیض صاحب جیل سے جب رہا ہوئے تو جب ان کو معلوم ہوا کہ میڈم نے وہ گائی ہے تو وہ ان سے ملنے گئے, اور کوئی دوستی ووستی تب نہیں تھی, اور وہ جانتی بھی نہیں تھی فیض صاحب کو. تو لیکن چونکہ جب کلام پڑھا تو انہوں نے وہ گا بھی دی. بہر صورت پھر دوستی ہو گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد فیض صاحب جو تھے وہ چونکہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بلکہ فرینچ میں پرسونا نان گراٹا, کہ وہ ایسی شخصیت تھے کہ ان کا نام لینے سے لوگ گھبراتے تھے, کیونکہ پاکستان کا دور جیسا تھا ویسا تھا. لیکن نور جہاں چونکہ دلیر خاتون تھیں تو وہ گاتی نہیں, ان کو تو کوئی فکر نہیں تھی. تو انہوں نے ان کو کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک فنڈ ریزر ایونٹ جو ہے وہ آپ ہمارے لیے آپ گا دیں, ہم نے بہت سے پیسے اکٹھے کرنے کیونکہ ہم نے فلاں کو اچھا کام کرنا ہے. تو میڈم نے کہا بالکل میں گا دوں گی, آپ اچھا کام ہے تو کریں. تو انہوں نے ٹکٹ وکٹ بیچے بہت سارے,
تو وہ ایونٹ سے پہلے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا فہرست بتائیں کہ آپ نے کیا کیا کچھ گانا ہے. تو میڈم نے کہا بھی جو میرا دل کرے گا میں گاؤں گی. اسٹار تھی وہ، کو مذاق تھوڑی تھا. تو لوگوں نے کہا، وہ جو منتظمین تھے، کہ اچھا آپ جو بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ گائیں، فلمی گیت یہ وہ جو بھی، لیکن آپ نے فیض کا کلام نہیں آپ نے گانا. تو میڈم نے کہا وہ تو میں گاؤں گی. تو ان کا نہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کہنے لگی پھر میں نے آپ سے پیسے تو لیے نہیں ہیں، تو میں پھر کچھ بھی نہیں گاؤں گی. اگر میں فیض نہیں گاؤں گی تو پھر میں ایونٹ ہی نہیں کروں گی. تو وہ لوگ گھبرا گئے کیونکہ انہوں نے تو ٹکٹ بیچے ہوئے تھے. اور پھر انہوں نے واک آؤٹ کرنے لگیں تو وہ بالآخر بادل نخواستہ لوگ مان گئے. یہ میں کہانی آپ کو سنا رہا ہوں چونکہ میڈم نے اپنی زبانی سنائی ہوئی اپنے ایک انٹرویو میں جو یوٹیوب پر ہے. یہ ایک مثال ہے کہ کیسے جو بڑے آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں ان کا بھی ایک بڑا کلیئر پولیٹیکل سٹانس ہوتا ہے. جیسے اقبال بانو نے 1985-86 میں جب ہم دیکھیں گے ضیاء الحق کے دور میں، جبکہ محفل منع ہے، گیت منع ہے، گانا منع ہے اور فیض بھی منع ہے، تو جو بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کا ایک پولیٹیکل سٹانس بھی ہوتا ہے مضبوط. یہ ان کی شخصیت کو اور بڑا کر دیتا ہے، اور بڑا. فیض صاحب رومانوی شاعر اور انقلابی شاعر، آپ کو لگتا ہے دونوں تھے؟ ایک اور بھی چیز ہے اس میں جو ایک اہم چیز ہے، جو یہ تو چونکہ عام لفظ ہے نا، سطحی لفظ ہیں دونوں، کہ انقلابی شاعر تو آسان ایک لیبل لگا دیا آپ نے، یا رومانوی شاعر، زلفوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہونٹوں کے بارے میں. لیکن ایک اور بھی چیز ہے ان کی شاعری میں بالخصوص، اور وہ ہے جمالیاتی حسن. اور جمالیاتی حسن ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسے بیان کی جائے کہ وہ جو بیان ہے وہ بذات خود نہایت خوبصورت ہے. نہ صرف یہ کہ موضوع خوبصورت ہے لیکن بیان بھی خوبصورت ہے. تو جیسے جب انقلابی شاعری بھی وہ کرتے ہیں تو بیان میں خوبصورتی ہونی چاہیے، بیان میں کوئی کرختگی نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک اور چیز ہے. تو وہ جمالیاتی شاعر بھی تھے جو کہ، اور ہمارے کچھ جو انقلابی شاعر ہیں ان میں وہ جمالیاتی حسن نہیں ہے، انقلابیت اس میں بھی ہے، لیکن جو باریکی ہے حسن کی وہ ان کی شاعری میں آپ کو وہ حسن نہیں ملے گا. سر ضیاء صاحب کا زمانہ، تو کبھی آپ جب ضیاء صاحب کہتے ہیں تو میرے ذہن میں ضیاء محی الدین صاحب آتے ہیں. میں بالکل جب آپ جنرل ضیاء کہیں گے نا تو پھر مجھے ذہن میں ضیاء. اب میں جنرل ضیاء کہوں گا کیونکہ دونوں ضیاء جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں ان کا اہم رول ہے، کردار ہے. میری زندگی میں تو ایک ہی کا ہے الحمدللہ، وہ ضیاء محی الدین صاحب ہیں، لیکن باہر صورت. کیونکہ جب ضیاء جنرل ضیاء تھے تب وہ آپ کے نانا کبھی آتے تھے کبھی چلے جاتے تھے، وہ سارا آپ نے بتایا. درست. تو سر جنرل ضیاء کے زمانے میں کبھی فیض صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکی آئی؟ میرے علم میں نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ ان کے بارے میں یہ پلان کیا جا رہا تھا کہ شاید انہیں پھانسی دے دی جائے گی، کچھ ایسا بھی ہوا تھا؟ یہ میرے علم میں یہ بھی نہیں ہے. اس نہ صرف یہ کہ نہیں ہے بلکہ جب فیض صاحب کو ضیاء الحق نے پیغام بھیجا تھا اور فیض صاحب 1982 میں پھر بالآخر پاکستان آ گئے تھے اور 1984 میں ان کا انتقال ہوا، تو آخری 2 سال پاکستان میں ہی رہے تھے. وہ ان 2 سالوں میں ضیاء الحق نے فیض صاحب کو بلایا تھا ملاقات کے لیے کہ بس اب مفاہمت اور مصالحت کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور فیض صاحب گئے تھے ملنے کے لیے اور ضیاء الحق نے ان سے کہا تھا کہ اچھا بتائیں پھر، اب جسے کہتے ہیں نا چلو مکاؤ کی چاندی. ٹھیک. تو فیض صاحب نے ان سے 2 چیزیں مانگی تھیں، اور کاش انہوں نے ضیاء الحق سے کوئی شوگر فیکٹری مانگ لی ہوتی، تو لیکن نہیں مانگی. ایک انہوں نے کہا تھا کہ بھائی فیض صاحب اس وقت، اب تو خیر ہر کوئی فون کے چکر میں انڈر سرویلنس ہے، اس زمانے میں سرویلنس ہونا بڑی مصیبت تھی کہ فون ٹیپ ہوئے میں، اور گھر کے باہر ہمارے گاڑیاں ہوتی تھیں پولیس کی، CID کی، تو جہاں جا رہے ہیں پیچھے وہ سرکاری جاسوس ساتھ جاتے تھے. تو وہ اس سے فیض صاحب ذرا سے تھوڑے سے ان کو ایک زچ ہوتے تھے. تو انہوں نے ضیاء الحق سے کہا تھا کہ بھئی یہ جو آپ میرے پیچھے جو معائنہ کرنے کے لیے جو گاڑیاں لگا دیتے ہیں ہر روز، اس کو اب جانے دیجیے. تو یہ، اور دوسری اس سے اس ملاقات سے کچھ دن پہلے جوش ملی آبادی صاحب کا انتقال ہوا تھا، اور وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے، ہندوستان سے پاکستان وہ آئے تھے اور انقلابی شاعر تھے. تو فیض صاحب نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایکنالج کریں اور جوش صاحب کو خط لکھیں ان کی فیملی کو کہ حکومت جو ہے جیسے ایک اظہار کرتے ہیں افسوس کا. تو ضیاء الحق نے دونوں شرطیں یہ مان لی تھیں فیض صاحب کی. شرطیں خیر کیا تھیں، گزارشات تھیں، یہ مان لی تھیں، لیکن وہ آپ کی بات تو مفاہمت ایک لحاظ سے کہہ لیجیے وہ ہو گئی تھی. بلکہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ فیض صاحب کہیں جا رہے تھے اور پیچھے جو جاسوس جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ کوئی راستہ بھٹک گئے. فیض صاحب کہیں انہوں نے جانا تھا، بھول گئے، کسی اور جگہ پہ جانا تھا، تو انہوں نے جاسوس کو کہا یار منو راہ دسی کدھر جانا ہے. کوئی ایسا قصہ بھی؟ اچھا نہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے. ایک اور بات میرے علم میں ہے. وہ کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک انسپیکٹر تھا جس کی ڈیوٹی تھی، سردیاں تھیں بہت،
وہ 5-6 بجے اس نے فیض صاحب واک کرتے کرتے گھر پہنچے تو اس نے کہا کہ جی آپ نے اب رات میں کہیں جانا ہے؟ تو فیض صاحب نے کہا نہیں آج تو بھائی ہم گھر پر ہی ہیں. کہنے لگا اچھا میں نے کہیں جانا ہے کام سے تو پھر میں چھٹی کر لیتا ہوں تو صبح رپورٹ میں لکھ دوں گا کہ آپ گھر. کہنے لگا ہاں میں تو گھر ہی ہوں رات کو. تو وہ فیض صاحب گھر چلے گئے اپنے. وہ ہرکارا جو تھا وہ اپنے گھر چلا گیا, جانا ہوگا اس نے کسی عقیقے پہ یا کسی اپنی شادی وادی پہ. تو گھنٹے 2 گھنٹے بعد میرے تایا نے فیض صاحب سے کہا کہ فلاں جو شاعر ہیں ان کی طرف ایک محفل ہے, مجھے بھی فون آیا ان کا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں فیض صاحب کو لیں چلیں. تو فیض صاحب بھول چکے ہوئے تھے, اب کہنے لگے ہاں چلو بھائی, اور وہ تو محفل کے بڑے شوقین تھے. تو رات کو 9-10 بجے میرے تایا لے گئے فیض صاحب کو, اور جب اس محفل میں گئے چونکہ شہر چھوٹا سا تھا تو اس زمانے کا جو IG پولیس تھا وہ بھی وہاں موجود تھا, تو وہ محفل ہو گئی. فیض صاحب گھر آ گئے رات کو. تو صبح یہ ہرکارا جب ڈیوٹی پر آیا تو اس نے رپورٹ لکھ کے دی کہ فیض صاحب رات گھر ہی تھے, اور اسی IG کے سامنے لا کے رکھ دی رپورٹ کہ رات کو میں نے معائنہ کیا فیض صاحب تو گھر تھے. تو IG تو موجود تھا اس محفل میں جہاں فیض صاحب موجود تھے. تو جب IG نے پڑھی رپورٹ تو کہا تو نالائق ہے اس کو, تو اس کو برخاست کر دیا, معطل کر دیا اس کو. وہ روتا ہوا فیض صاحب کے پاس آ گیا کہ آپ نے تو کہا تھا آپ گھر ہی رہیں گے, مجھے تو دیکھیں میرے افسر نے معطل کر دیا ہے, آپ تو نکل گئے. وہ بڑے شرمندہ ہوئے فیض صاحب. تو فیض صاحب نے IG کو فون کیا اور دوبارہ اس کو عہدے پہ لگوایا, اور شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ جس شخص کی وجہ سے کوئی معطل ہوا افسر, اسی کی سفارش پہ پھر واپس بھی لگا ہوگا. وہ ایسے ہوا تھا ایک دفعہ. سر فیض صاحب کی جو نظمیں غزلیں, وہ نیرا نور ہو, اقبال بانو ہو, یا پھر مہدی حسن ہو, انہوں نے پڑھی گائی. کچھ لوگوں کا تاثر ہے کہ اس وقت حبیب جالب بھی ایک بڑے شاعر تھے, تو کیا ان لوگوں کے گانے کی وجہ سے بھی فیض صاحب مشہور ہوئے؟ اب یہ 2 فرق سوال ہیں, بلکہ اس میں 2 سے زیادہ سوال ہیں. کہ فیض صاحب جو ہیں وہ مہدی حسن کی وجہ سے یا اقبال بانو کی وجہ سے مشہور ہوئے, یا اقبال بانو کی گائیکی فیض صاحب کی شاعری کی وجہ سے مشہور ہوئی. اس کے اوپر اور بھی لوگوں سے کامنٹ لے لیں, لیکن میرے خیال میں میری تو یہ جرت نہیں ہے کہ میں موازنہ کروں حبیب جالب کا اور فیض صاحب کا, کہ اگر ایسے ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. وہ تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا تو کیا ہوتا تو کیا ہوتا. لیکن یہ تو کوئی بہت زیادہ بحث طلب بات نہیں ہے کہ فرق بہت زیادہ ہے حبیب جالب میں اور فیض صاحب کی شاعری کے معیار میں. یہ تو کوئی اگر اول تو مقابلہ ہونا ہی نہیں چاہیے کسی چیز میں. آرٹ میں کیا کوئی مقابلہ کرے گا کسی کا؟ کوئی ریاضی کا امتحان تھوڑی ہے, کرکٹ میچ تھوڑی ہے کہ اسکور کتنا. لیکن فیض صاحب کو شمار تو مطلب اردو زبان کی تاریخ کے جو عظیم شعراء ہیں وہ جیسے مرضی ترتیب آگے پیچھے کر لیں, لیکن وہ اوپر کے 5-7 میں ہو جائے گا. جس کو شوق ہے وہ کر لے کہ میر اوپر ہے یا غالب ہے, وہ دیٹس فائن, لیکن 5-7 میں ہو جائے گا. تو جالب صاحب کی شاعری جو ہے وہ اس کو پرکھنے سے وہ اس معیار پہ نہیں اترتی کہ ان کو عظیم شاعر کہا جائے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ حبیب جالب عظیم شاعر نہیں ہے؟ ہاں, میں تو کوئی اسکالر اردو کا نہیں ہوں, لیکن ایک چلو اس کے بارے میں رائے, وہ عظیم شاعر نہیں ہے. ان سے ظاہر ہے ہماری بہت دوستی اور محبت اور نیاز مندی تھی, بلکہ میرے تایا نے تو جیل کاٹی ان کے ساتھ ضیاء الحق کے دور میں. وہ اپنی جگہ ہے. اور فیض میلہ جب شروع کیا تھا ہم نے تو اس میں حبیب جالب آ کے پڑھا کرتے تھے ہمیشہ. وہ سب اپنی جگہ اور سر آنکھوں پہ. لیکن جب شاعری کو دیکھیں گے ہم تو شاعری کی عظمت تو بہت ہی بڑی چیز ہے. وہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. کیا ہم حبیب جالب کو ایک بہترین انقلابی کہہ سکتے ہیں, شاعر بھی اچھے کہہ سکتے ہیں؟ ہی واز اے گریٹ ایکٹیوسٹ آلسو, کیونکہ انہوں نے جو شاعری کے اندر جو انقلابی عنصر ہوتا ہے اس کو پاپولر کرنے میں بہت ان کا اہم کردار ہے, کہ وہ پاپولر لگے انقلابی شاعری. تو اگر میں کہوں 3-4 نام بتائیں تو شاید 3 بھی نہیں بتا پائیں گے آپ انقلابی شاعروں کے نام. اور پھر وہ جو ایک عوامی شاعر ہوتا ہے کہ جس کی جو نبض ہے وہ عوام تک پہنچتی ہے, وہ حبیب جالب کے پاس تھی وہ چیز کہ عوام تک بھی تو بات پہنچے نا. تو اگر وہ جوش صاحب کی شاعری ہے جو بہت مشکل ہے, تو وہ تو پہنچے گی نہیں عوام تک, کیونکہ عوام تو اتنی, جس کو ہائر آرڈر کہتے ہیں سوچ کا, وہ عام جو چھابڑی والا ہے یا سائیکل والا ہے یا دکاندار ہے وہ وہاں نہیں پہنچ پائے گا. تو اس تک کیسے پہنچے کوئی بات, وہ پھر زبان زد عام جو گفتگو ہے وہ جالب صاحب کے پاس وہ گر تھا اس چیز کا. ابھی تو جب فیض میلہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی جالب عوامی میلہ ہو جاتا ہے, اب تو شاید یہ کمپٹیشن ہے, جیسے ہی فیض میلہ ہوگا ساتھ ہی وہ تاریخ دے دی جائے گی عوامی جالب میلہ کی. تو سر کیا آپس میں کمپٹیشن بھی ہے آپ کا؟
مجھے نہیں پتا, میں تو کبھی نہیں گیا جالی بابا میں ملا. ہاں ملے, مجھے بھی موقع نہیں ملا جانے کا. آپ کو کبھی دعوت نامہ بھی نہیں آیا؟ ضرور آیا ہوگا, اوکے, لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں گیا اس میں. یعنی آپ نے دعوت نامہ کو نظر انداز کر دیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. وہ چونکہ جب فیض میلہ ہو رہا ہوتا ہے تو میرے اتنا جوس نکل چکا ہوتا ہے اس کے بعد کہ مجھے اس وقت کوئی ہوش نہیں ہوتی اگلے 2-3-4 ہفتے, کیونکہ اب اس وقت میرے آتے آتے ہم نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے. تو اب اتنے مہینے اس میں میرے انویسٹ ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, میری پاس بینڈ وڈتھ نہیں ہوتی کچھ اور کرنے کی کہ میں کچھ اور بھی کروں. لیکن اگر یہ کمپٹیشن ہے تو بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. اور اس کو کمپٹیشن نہیں کہنا چاہیے, اس کو اضافہ کہنا چاہیے کسی چیز میں. تو اگر 2 کرکٹر ایک ہی ٹیم میں کھیلتے ہیں اور ایک 100 رن کرتا ہے تو دوسرا 200 رن کرتا ہے, تو فائدہ ٹیم کا ہوتا ہے نا. تو ان کا آپس میں کمپٹیشن ہے, ضرور ہو کمپٹیشن اگر ہے بھی, لیکن فائدہ ٹیم کو ہو رہا ہے. تو جب ایسے میلے ہوتے ہیں کوئی بھی جہاں پہ لوگوں کا اکٹھ ہو اور کسی ایسی وجہ سے ہو جو وجہ ادبی وجہ ہے یا شاعرانہ وجہ ہے, وہ وجہ صرف کھانا پینا نہیں ہے, اس سے بہتر کو وجہ ہے, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. سر, فیض صاحب کی زندگی بدلنے میں داس کیپٹل کا, جو کہ کارل مارکس کی کتاب ہے, بڑا ایک اہم رول ہے, اور وہ ساری مزدوروں کے ارد گرد گھومتی ہے. لیکن سر میں بھی کچھ سالوں سے فیض میلے میں جا رہا ہوں تو مجھے وہاں کوئی مزدور دکھائی نہیں دیتا, بلکہ بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے, تو جو سارے وہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اس میں مزدوروں کی بات بھی نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ فیض صاحب کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے جو آپ کی طرف سے ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں آپ کسی غلط فیض میلے پہ چلے گئے. نہیں, میں اسی والے پہ گیا ہوں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو اس دفعہ جب جائیں گے تو میں وہیں ہوں گا, آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے, میں باہر ہی ہوتا ہوں. اور پھر ہم ایک کام کریں گے, ہم کام یہ کریں گے کہ اب جتنے بجے آپ مجھے ملیں گے, جس دن بھی 3 دن ہوتا ہے, ہم اپنے سامنے جو لوگ گزرے ہوں گے ان میں سے 10 کو روک کر پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سے 5 ایسے ہوں گے جو مزدور طبقے سے ہوں گے. اچھا, مزدور سے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ شخص جو ہے یہ اینٹیں اٹھاتا ہے. تو جو اندرون سندھ کا ایک پرائمری اسکول ٹیچر ہے وہ بھی مزدور ہے. بالکل. اور جو جھنگ میں ٹیوشن پڑھاتا ہے وہ بھی ایک مزدور ہے. تو ایسے لوگ آپ کو وہاں ملیں گے. ماضی میں بھی بہت سارے ایکٹرز آئے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ پہ بہت تنقید ہوئی کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, وہ آپ ان کو بلاتے ہیں, عزت دیتے ہیں, بعد میں وہ ہمارے خلاف ہی جا کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. تو آپ کو بھی تنقید کا سامنا تو کرنا ہوگا اس پہ. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے تنقید کا سامنا کرنے میں؟ نہیں, مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں, اس کام میں کچھ اچھی باتیں, کچھ تنقید ہوتی ہے. اچھا, سر جاوید اختر کو بلانا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی غلطی تھی, نہیں بلانا چاہیے؟ یار وہ جو ہوا بیت گئی سو بات گئی, وہ ختم ہو گیا چیپٹر. یہ ساری کنٹروورسی کے بعد آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے رابطہ ہوا کوئی؟ میں نے کہا بیت گئی سو بات گئی, ختم ہو گئی بات بس. اگر مستقبل میں دوبارہ کوئی اس طرح کے کنٹروورشل لوگ آپ بلاتے ہیں اور اس طرح کی چیز دوبارہ فیس کرنے کو ملتی ہے, تو پھر بھی آپ یہی دہرائیں گے بیت گئی جو بات؟ کیا ہوگا پھر؟ یہی اور کیا, ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے اور ہم خلوص نیت سے اپنا کام کرتے رہیں گے. اس میں کوئی 100 غلطیاں ہوں گی, 200 تعریفیں ہو جائیں گی, کوئی قدم اچھا پڑے گا, کوئی قدم غلط پڑے گا, تو پھر کیا, سفر جو ہے وہ چلنا چاہیے, سفر رکنا نہیں چاہیے. اچھا سر, جو فیض صاحب کی شاعری ہے رومانوی بھی, اور شروع میں جیسے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, آگے جا کے وہ انقلابی ہو جاتی ہے, تو وہ حقیقت میں ایسا نہیں لگتا تھا کہ ان پہ ڈومینیٹ ہو گیا تھا, رومانوی شاعری پہ ان کی جو انقلابی پن ہے وہ ڈومینیٹ ہو گیا تھا؟ یہ اس کے اوپر کچھ لوگ کامنٹ کرتے ہیں کہ اچھا اس کو رومانوی ہی رہنے دیتے اور اس میں سوشلزم یا اس میں مزدوروں کی بات نہ کرتے. بھئی وہ شاعر کی ثوابدید ہے, اور چونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی جو شاعری ہے اس کو ایک ایسی چیز سمجھی کہ جس سے سیاسی شعور اجاگر ہونا چاہیے. انہوں نے کبھی بھی شاعری کو صرف رومانوی چیز کے طور پہ استعمال نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ اس بات کی ترجمانی کی انٹرویوز میں بھی کہ کوئی بھی آرٹ فارم ہے وہ آگہی کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ صرف اس لیے کہ آپ بستر میں لیٹ کے محبوبہ کو یاد کریں اور روئیں, جو کہ بہت سی اردو کی شاعری میں آپ کو ایسے دکھ بھرے اشعار ملیں گے کہ بس وہ اپنی محبوب کی یاد میں ہی گم ہیں. لیکن فیض صاحب بہت کلیئر تھے کہ میرا کام جو ہے, یا کسی بھی آرٹسٹ کا جو کام ہے, وہ معاشرے کی اصلاح یا بہتری کسی بڑے مقصد کے لیے ہے.
تو اس میں رومانس ایک بیوٹیفل چیز ہے, وہ تو شاعری میں ہونی چاہیے, لیکن اس سے اوپر بھی کوئی چیز ہے. اس سے اوپر پھر یہ بات ہے کہ انسان دوستی, محبت, امن, ظلم کے خلاف آواز, یہ باتیں ہونی چاہیے اس میں. یہ ان کی رائے تھی اس کے بارے میں, اور وہ اس کے اوپر وہ آخری لمحے تک وہ اس کے اوپر کاربند رہے. اچھا سر, ضیاء صاحب جب ان کا اس دنیا سے جانا اور آپ تک جب یہ خبر پہنچی کہ ضیاء صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں, کتنا مشکل لمحہ تھا یہ؟ مشکل. کس نے کال کی, کیا ہوا تھا ان کو, کیا ہوا تھا؟ جی جب آپ تک کال آئی کہ یار ضیاء صاحب ہم میں نہیں رہے, شاید اس کے کچھ دن بعد فیض میلہ بھی تھا. ہاں جی, اور انہوں نے ہوسٹنگ کرنی تھی, انہوں نے پرفارم کرنا تھا. اور ان کا جو کارڈ ہے دعوت نامہ اس پرفارمنس کا, وہ فریم ہو کے میرے گھر میں لگا ہوا آج بھی. آپ کی کب بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم ان سے؟ ان کے انتقال سے 1-2 دن پہلے. کیا بات ہوئی تھی؟ یہی آنے جانے کا کہ کتنے بجے کی فلائٹ ہے بھائی, فلانا یہ وہ, بس میں بیمار ہوں, بس امید ہے کہ ڈاکٹر چھوڑ دیں گے مجھے, فلاں, ایسی جو ایک گفتگو ہو میری ان سے لیڈنگ اپ ٹو دا ایونٹ ہوتی تھی وہ. اور ان کا جو انتخاب تھا اس دوا کا وہ میں نے کیا تھا کہ یہ کہاں اچھا یہ کرتے, بس, مگر یہ ہو نہ سکا. تو جب وہ پھر فیض میلہ آیا اور ان کی غیر موجودگی, تو اس نے کتنا, نہیں میرے خیال میں فیض میلے میں تو غیر موجودگی جو تھی سو تھی, لیکن میری زندگی میں بہت زیادہ کمی تھی اس کے بعد بہت دیر تک. تو وہ تو چلو ایک ایونٹ ہے کہ ایونٹ پہ آنا تھا, پہ نہیں آ پائے, وہ تو ایک چیز ہے. پھر ہم نے ان کی یاد میں ایک سیشن بھی کیا تھا, لیکن پھر وہ مجھے بہت اس چیز کا ایک خالی پن رہا اس چیز کا. سر میں آپ کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں وہ نم ہو گئی ہیں. نہیں, نام بالکل نہیں, میں اس سے پہلے آپ کو میں نے دیکھا ہے بات کرتے ہوئے, اس وقت ہو گئی ہوں, اب مجھے کنٹرول آ گیا. نہیں, ابھی لگ رہی ہیں سر, بالکل لگ رہی ہیں. تو کیسا رشتہ تھا, کیسے تھے, کیا کہتے تھے آپ کو؟ عدیل ہی کہتے تھے؟ عدیل میاں کہتے تھے مجھے. اچھا. ہاں, میری تو ان سے ان کی طرف سے کم لیکن تھی, اور میری طرف سے تو بہت زیادہ محبت تھی. مطلب ان کی وجہ سے مجھے یہ زبان آتی ہے, گو کہ اس کی وجہ اور لوگ بھی ہیں, استاد بھی ہیں, وہ سب اپنی جگہ, لیکن جو عام بول چال کے بعد جس وجہ سے میں نے اردو سے میرا عشق بڑھا, اور میں نے سنجیدگی سے اردو کو ایسے سمجھا کہ جیسے ایک یہ کو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, آپ اس کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں گھر میں, کہیں پر تجوری کے اندر رکھتے ہیں کچھ چیزوں کو, کوئی دادی اماں نے کوئی چیز دی ہے بہت سنبھالی, ایسے میں نے سنبھالا اس زبان کو اپنے تئیں اب بھی. اور اب بھی جب کبھی میں گفتگو کروں یا کبھی کچھ پڑھنا ہو یا کوئی شاعری میں پڑھ رہا ہوں, تو مجھے یہ بھار محسوس ہوتا ہے کہ لفظ غلط نہیں ہونا چاہیے. میری کوشش ہوتی ہے کوئی لفظ غلط نہ ہو, کوئی بھی ذرا سا بھی مجھے کوئی شبہ ہو تو میں ابھی بھی, میرے گھر میں ہر کمرے میں ایک لغت ہے, میرے بیڈ روم میں, میرے اسٹڈی روم میں, میرے ڈرائنگ روم میں ایک لغت ہے کہ کوئی لفظ ذہن میں آئے یا نہ آئے تو فوراً دیکھو زیر زبر پیش اس کی, کیونکہ ضیاء صاحب کیا سوچیں گے. تو ابھی بھی میرے اوپر یہ ایک وزن میں محسوس کرتا ہوں اس بات کا. لیکن خوبصورت بات ہے اور خوش قسمتی کی, بہت زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ مجھے موقع ملا ان سے, جو بھی مختصر وقت مجھے ان سے ملا, لیکن جو کچھ میں نے لے لیا ان سے وہ بہت بیش قیمت ہے میرے لیے, بہت ہی زیادہ. سر کبھی ان کے سامنے پرفارم کیا؟ نہیں, اور بڑا ڈر. اب ان کے سامنے پرفارم نہیں کیا, میں نے ریکارڈنگ کی تھی جو ان کا میں نے کہا تھا کہ وہ آپ نے سن کے اپروو کرنی ہے, جو میری زندگی کا مشکل ترین کام تھا. علامہ صاحب کی شاعری تھی, میں نے کافی کوئی 1 گھنٹے کا ایک انتخاب کیا تھا. وہ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے اپروو کرنا ہے تو پھر میں سمجھوں گا کہ یہ کام ہوا ہے. بہت مشکل تھا وہ. ان کا اچھا بھی فلاں دن آپ آ جائیے, اور میں بیٹھ گیا ایسے ہی روبرو بیٹھ گیا. اب ضیاء صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور علامہ صاحب کی شاعری ہے, اور میں نے ایسے ان کو اسکرپٹ دی کہ یہ ہیں چیزیں جو میں نے انتخاب کی ہیں, میں نے لگا دی وہ ریکارڈنگ. ایک غلطی نکلی تھی اس میں سے. اور وہ کیا تھی؟ رات پیدا تو نے کی, پیدا کیا میں نے چراغ, خاک پیدا تو نے کی, پیدا کیا میں نے ایاغ. تو میں نے اس کو ایاغ پڑھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایاغ نہیں ہے, اس پہ تشدید نہیں ہے, یہ الف سے جب یہ پر آئیں تو جلدی پھسل کر آگے چلے جائیں. اور اللہ اکبر,
تو وہ ایسی بات کرتے تھے. وہ انہوں نے ایسی ایسی چیزیں اردو زبان اور لفظوں میں تلاش کی تھیں جو دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کسی کو معلوم ہو, شاید ہی. تو ویسے سر نارملی جب آپ ان سے بات کرتے تھے تو کتنی گھبراہٹ ہوتی تھی یار, کچھ ہو نہ جائے, کوئی لفظ آگے پیچھے؟ میری ان سے, میں گستاخی کرتا تھا اور جسارت کرتا تھا, ان کو لطیفے سناتا تھا میں, وہ بھی سناتے تھے. تو وہ میں اپنی عمر سے بہت زیادہ لبرٹی لیا کرتا تھا ان سے, اور وہ دیا کرتے تھے مجھے, جو کہ میں لینے کی کوشش کرتا ہوں. حالانکہ وہ کیا اور میں تو کچھ بھی نہیں. تو میں لطیفے بازی اور قصے اور کوئی نہ کوئی ایسی بات جو, لیکن ہمیشہ ہنستے تھے وہ, اور مجھے وہ پیار سے کہہ رہا ہوں, یہ پیار سے, وہ مجھے بڑے سور آدمی ہو تم, بہت سور ہو تم, ہنستے تھے لطیفے پہ پہلے, پھر ایسی گالی نکالتے تھے, وہ بہت سور آدمی ہو تم. بٹ نو, چلے گئے. سر اللہ تعالیٰ انہیں قریق رحمت کرے. سر بس آخر میں, آپ ایکس اپنا خود چلاتے ہیں ٹویٹر؟ میں ہوں نہیں ٹویٹر کے اوپر. حال ہی میں نے آپ کی ایک ٹویٹ دیکھی جس میں وہ عمران خان کا ذکر ہو رہا تھا. میری ٹویٹ دیکھی؟ جی جی, میری آخری ٹویٹ کوئی 4-5 سال پہلے ہوئی ہوگی. وہ جو ہے آپ کا فیک اکاؤنٹ ہے. مجھے نہیں معلوم, میں تو ٹویٹر پہ ہوں ہی نہیں. آپ کا ایک فیک اکاؤنٹ ہے ایکس پہ, کسی نے بنا دیا ہوگا بھیا. میں تو نہ ہوں, نہ دیکھتا ہوں, نہ پرواہ کرتا ہوں, اس لیے مجھے علم بھی نہیں ہے, نہ ہی مجھے کوئی فکر ہے. سوشل میڈیا پہ صرف آپ کی جو اپیرنس ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب, وہ تو فیس بک پہ بھی تقریباً ناپید ہے, اور یوٹیوب پہ بھی بہت مہینوں سے نہیں ہے. اب میں سوچنا شروع کروں. وہ آپ نے باقاعدگی سے وہ جو ان کٹ وہ شروع کیا تھا, بڑا زبردست تھا وہ. ہاں, اب وہ بند کیا. 1 سال سے کچھ مسائل تھے زندگی میں, اب حل ہو گئے, تو اب شاید بہت دنوں سے ایک اکساہٹ ہے کہ کرنا چاہیے. صرف ابھی جو موجودہ جتنے بھی شعراء حضرات ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میں کچھ نام رکھوں آپ کے سامنے. میں, آپ جو نام رکھیں گے میں ان پہ کوئی رائے نہیں دوں گا, لیکن میرے پسندیدہ کچھ 2-3 شاعر ہیں. کون ہیں؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقی میرے پسند کے نہیں ہیں, اس سے مراد صرف یہ کہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے. وہ کون کون سے؟ آپ نے وہ حرکت نہیں کرنی, وہ جب بیگم پوچھتی ہے میاں سے کہ کیا کھاؤ گے, تو وہ کہے آلو قیمہ, تو کہ یعنی تمہیں پیاز قیمہ پسند نہیں ہے. نہیں, میں یہ ناپسند کی بات نہیں کر رہا بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں جو مجھے پسند ہے. اس کا مطلب باقی تھوڑی ہے کہ باقی کمتر ہیں, ایسا تھوڑی ہوتا نا خاص تھا. اچھا, وہ جو 2-3 آپ کو پسند ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ عباس تابش, ان سے میری بہت محبت نیاز مندی بھی ہے, اور میں شرارتاً ان سے ملتا بھی رہتا ہوں. اور تو وہ پھر سرمد صہبائی سے میری ایک محبت ہے, ان کی شاعری مجھے بہت پسند ہے. اور حماد غزنوی, جتنے وہ جینٹل مین آدمی ہیں اتنی ہی خوبصورت ان کی شاعری ہے. تو یہ 3 تو مجھے ایک دم سے یاد آ گئے, کیونکہ ان تینوں کی شاعری میں باقاعدگی سے پڑھتا رہتا ہوں. آپ نے عباس تابش صاحب کا ذکر کیا, ایک اور شاعر ہیں فرت عباس شاہ, وہ کہتے ہیں کہ عباس تابش شاعر نہیں ہے, وہ انہیں شاعر نہیں مانتا. تو اس طرح کی جو کمنٹس آتے ہیں, پہلے ہی جو نوجوان ہیں وہ تو اردو سے بہت دور ہیں, شاید وہ شاعری سے بھی دور ہیں. جب آپس میں شعراء حضرات کا ایسا اختلاف ہوگا, ایک دوسرے کو کہا جائے گا کہ میں اس کو شاعر نہیں مانتا, تو زیادہ دوری نہیں ہو جائے گی نوجوانوں کی؟ نہیں, کوئی دوری نہیں ہوگی. اثر آخر میں بس کچھ چیزیں آپ کے سامنے. گانے سنتے ہیں؟ گانے سنتا ہوں. کون سا سنگر سب سے زیادہ پسند ہے؟ سنگرز کے حساب سے نہیں سنتا, گانے کے حساب سے سنتا ہوں. کوئی پسندیدہ گانا؟ بے شمار, لا تعداد. کوئی ایک جو سب سے پسند؟ اللہ واریاں میں آج کل سن رہا ہوں, شفقت کا, نازیہ زہیب کے گانے مجھے کچھ دنوں سے پتہ نہیں کیوں یاد آ رہے ہیں, میں وہ سن رہا ہوں بہت شوق سے. کوک اسٹوڈیو کے کچھ گانے مجھے بہت پسند ہیں, کچھ گانے عاطف کے بہت پسند ہیں, انڈین فلموں کے کچھ گانے بہت پسند ہیں. جو میرا دور تھا, میرا دور سے مراد یہ کہ جب ہم چھوٹے تھے تو 70s 80s کے جو گانے تھے امیتابھ کی فلموں کے, رشی کپور کے, برفوں میں گھومنے والے پرانے, وہ مجھے بہت پسند ہیں. کچھ آج کل تو خیر نہیں, 2-4-5-7 سال پہلے میں جو کچھ ڈانس نمبرز ہیں وہ بھی مجھے بہت پسند ہیں. تو متفرق چیزیں پسند ہیں. موویز نہیں دیکھتا میں. ڈرامہ بالکل بھی. سیزن کوئی؟ آپ نے ایکٹنگ بھی کی ہے, اور آج کل جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان میں آپ کو بہترین کون لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے؟ کس کام کے لیے؟ ایکٹنگ کے لیے کہ دیکھنے کے لیے؟ ایکٹنگ میں نے جو بہت اچھی ایکٹنگ کسی کی دیکھی نہیں. 1-2 جو ہماری ایکٹریس ہیں ان کا میں عاشق ہوں, اور چونکہ میں نے یہ کہہ دیا ہے تو میں نام ان کا نہیں لوں گا, گو کہ مجھے وہ جانتی مانتی نہیں ہے, لیکن میں نے تو گھر جانا نا. ایسے کوئی آپ کا کرش تھا شروع سے کوئی ایک؟ ہاں بالکل کرش تھا. کون؟
نام تھوڑی بتاؤں گا آپ کو, ان کو معلوم ہے, ویسے مجھے ملی تھی وہ ایئرپورٹ پہ کوئی 2-3 مہینے پہلے. بغیر نام کے یہ پوڈ کاسٹ ہوگی, اس میں جو نام ہے وہ ہم نے حذف کر دیا ہے, کسی بھی چیز میں کوئی نام نہیں آئے گا. سر اس کو ہم ختم ہی کرتے ہیں اور آخر میں کچھ چلے بتا دیتا ہوں آپ کو, چلے چھوڑے دفعہ کریں. کاش میں پہلے بھی کہتا تو بہت سارے نام آ جاتے. تو بتا دیجیے اب. میری عائشہ عمر میری کرش تھی ارے واہ, زمانے جوانی میں, میری جوانی میں, ان کی تو جوانی بھی چل رہی ہے. اور آج کل کی بھی 2 کرشز ہیں میری, وہ نہیں بتاؤں گا آپ کو, ان سے تو میری. تو عائشہ عمر سے کبھی آپ نے اظہار کیا؟ ایک زمانے میں کیا تھا, بس جانے دیں یار, تو پرانی کیا بات ہو پھر گئی. انہوں نے کہا جب مہمان شخصیت کہے کہ جانے دیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر جانے دیں, بس جانے دیں. ہاں سر میں خود کنفیوز ہو گیا ہوں, نام نہیں لینا, جانے دیں بس, تو ہم بس اس کو جانے دیتے ہیں. تو سر بس اختتام میں کچھ سنا دیجیے. وہ تو جب کسی گلوکار کو بلائیں گے, اب ان سے فرمائش کرنے سنا دیجیے, یا کسی شاعر کو بلائیں گے. میں تو دونوں ہی نہیں ہوں, نہ شاعر ہوں نہ گلوکار ہوں. کچھ عطا کر دیجیے. میں خانوں کی رونق ہیں کبھی خان کہوں کی, اپنا لی ہوس والوں نے جو رسم چلی ہے. ارے دلداری وائز کو ہم ہی باقی ہیں, ورنہ اب شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے. ارے 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 واہ واہ واہ. سر تھینک یو سو مچ, Thank you بہت for شکریہ having me. آپ کی قیمتی وقت کا. ایک امتحان تھا اور پتہ نہیں ہم پورے اترے یا نہیں اترے. بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے کہا نہیں کرنا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو صحافی ہوتا ہے وہ شرارتی ہوتا ہے, اور جسارت تو انہی سے سیکھی ہے کہ کر لینی چاہیے, اور بہت ساری چیزوں کی جسارت کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.